السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علموں، محمد وقاص آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم چھٹی جماعت اردو کی کتاب کا سبق اعلی ظرف فاتح پڑھیں گے، جو کہ آپ کے سلیبس کے حساب سے منتھ آف جنوری میں یعنی کہ ماہ جنوری میں یہ چیپٹر آپ کا شامل ہے۔ اسے پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ چیپٹر کا نام ہے آپ کے پاس اعلی ظرف فاتح۔ اعلی ظرف مطلب بڑے حوصلے والا، بلند حوصلے والا شخص کو اعلی ظرف کہتے ہیں۔ فاتح، فتح کرنے والا۔ چلیے آئیے اس چیپٹر کی ریڈنگ کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ یروشلم یعنی کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ سے پہلے مسلمان جس طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، اپنی نماز ادا کرتے تھے، وہ یروشلم یعنی بیت المقدس ہے، اور وہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ ابتدا میں مسلمان اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بعد میں جب خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم آیا تو اس وقت سے مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ بیت المقدس عیسائیوں اور مسلمان دونوں کے لیے مقدس ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس لیے مقدس ہے کہ ان کا قبلہ اول ہے، اور یہاں بہت سے پیغمبروں کے روزے یعنی کہ مزار شریف ہے، مزارات ہیں۔ عیسائیوں کے لیے اس لیے مقدس ہے کہ حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش ہے۔ ابتدا میں اس شہر پر عیسائیوں کی حکومت تھی۔ مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں، یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، ان کے عہد خلافت یعنی کہ خلافت کے دور میں اس کو فتح کر کے اسلامی مملکت میں شامل کیا۔ مسلمانوں کے قبضے کے بعد مسلمان، عیسائی اور یہود سب یہاں امن و امان کی زندگی بسر کرتے تھے۔ یعنی کہ بیت المقدس جو ہے فرسٹ ٹائم یا پہلی مرتبہ جو فتح کیا گیا اور اسلامی مملکت میں شامل کیا گیا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے عہد خلافت، یعنی کہ جب وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، جب اس شہر کو، بیت المقدس کو فتح کیا گیا اور اسلامی مملکت میں اسے شامل کیا گیا۔ اور مسلمانوں کے فتح کرنے کے بعد یہاں عیسائی، مسلمان اور یہود سب مل کر امن و امان کی زندگی بسر کرتے تھے۔ مسلمانوں کی حکومت جب کمزور ہو گئی تو عیسائیوں نے اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ عیسائیوں نے شہر پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ انہوں نے مسلمانوں کا اس قدر قتل عام کیا کہ ان کے گھوڑے مسجد عمر میں گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یعنی کہ جب مسلمانوں کی حکومت کمزور ہوئی تو غلبہ جو ہوا وہ عیسائیوں کا غلبہ ہوا، اور انہوں نے کیا کیا کہ شہر پر عیسائیوں کا قبضہ کر لیا، اور قبضہ کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ یعنی کہ اس قدر ظلم و ستم کیا، خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ اتنا قتل و غارت کیے، کتنا قتل عام کیا ہے مسلمانوں کا، کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یروشلم میں ایک مسجد ہے مسجد عمر کے نام سے۔ مسجد عمر میں جب گھوڑے جاتے تھے، اس مسجد کے جو صحن میں گھوڑے جب چلتے تھے تو گھوڑوں کے جو گھٹنے تھے وہاں تک ڈوبے ہوئے ہوتے تھے، مسلمانوں کے خون میں ڈوبے ہوتے تھے۔ یعنی کہ اس قدر قتل عام کیا تھا مسلمانوں کا۔ عیسائیوں کے ظلم و ستم سے جو مسلمان جان بچا کر دوسرے اسلامی ملکوں میں پہنچے تو انہوں نے عیسائیوں کے ظلم و ستم کی داستانیں سب کو سنائیں۔ مسلمان یہ داستانیں سن کر بے چین ہو گئے تھے، لیکن وہ عیسائیوں سے ٹکر لینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ یعنی کہ کچھ مسلمان ایسے تھے جو جان بچا کر دوسرے اسلامی ممالک میں انہوں نے جائے پناہ اختیار کی، یعنی کہ یروشلم سے نکل کر دوسرے جگہ پہ، دوسرے اسلامی ملکوں میں جا کر رہائش اختیار کی، اور وہاں پر جا کے عیسائیوں کے ظلم و ستم کی داستانیں جب سنائی ہیں تو دوسرے مسلمان بھی اس قدر ظلم و ستم کی داستانیں سن کر، جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیا گیا اس کی داستان سن کر اتنے بے چین ہو گئے تھے کہ وہ بس چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے عیسائیوں سے مسلمانوں کی خون کا بدلہ لیا جائے۔ لیکن کیونکہ مسلمان حکومت جو تھی وہ کمزور ہو گئی تھی، تو مسلمان اس قدر طاقت میں نہیں تھے کہ وہ عیسائیوں سے ٹکر لے سکے، یا ان سے بدلہ لینے کی طاقت نہیں تھی ان میں۔ سلطان نور الدین زنگی جو اس وقت مصر کا حکمران تھا، اس نے یروشلم پر فوج کشی کا ارادہ کیا۔ مصر کا ایک حکمران تھا سلطان نور الدین زنگی۔ سلطان نور الدین زنگی ایک اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا عظیم مجاہد کا نام ہے، بہت بڑے عظیم مجاہد کا نام ہے۔ اچھا، اگر اس سلطان نور الدین زنگی کی اگر ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملا تو کلاس میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔
لیکن بہرحال ہم یہاں پہ اسے اتنا رکھتے ہیں کہ ہم مصر کے حکمران تھے اور انہوں نے ارادہ کیا فوج کشی یعنی کہ یروشلم پر حملے کا ارادہ کیا کہ مسلمانوں کی فوج جمع کر کے یروشلم پر حملہ کیا جائے گا اور عیسائیوں سے مسلمانوں کے قتل عام کا بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن ہوا کیا؟ لیکن موت نے اسے مہلت نہ دی، یعنی کہ ارادہ تو انہوں نے کر لیا تھا سلطان نور الدین زنگی نے، لیکن کیونکہ ان کا وقت آخر آ گیا اور موت نے انہیں مہلت نہ دی کہ وہ حملہ کر سکتے۔ سلطان نور الدین زنگی کے بعد اس کا بیٹا تخت نشین ہوا۔ تخت نشین مطلب ان کے بعد حکمران بنا۔ سلطان نور الدین زنگی کے بعد مصر کا جو حکمران ہوا تھا وہ ان کا بیٹا ہوا تھا، لیکن وہ حالات کو کنٹرول نہ کر سکا۔ ملک میں افراتفری پھیل گئی، یعنی کہ انتشار کی ایک کیفیت پھیل گئی، مطلب لوٹ مار، قتل و غارت اور مہنگائی، بے روزگاری اتنی زیادہ پھیل گئی اور بہت سارے معاملات اس طرح ہو گئے کہ ملک کا یعنی کہ مصر کا نظام جو ہے وہ درم بھرم ہو کر رہ گیا۔ سلطان نور الدین زنگی صلاح الدین ایوبی جو نور الدین زنگی کا وزیر تھا، اس نے بادشاہ کو موصول کر کے مطلب ان کے عہدے سے ہٹا کر اپنی حکومت قائم کر لی، ارد گرد کے علاقے فتح کر کے اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ یہ صلاح الدین ایوبی جن کے بارے میں ہم یہ چیپٹر پڑھ رہے ہیں، یہ سلطان نور الدین زنگی کے وزیر تھے، اور سلطان نور الدین زنگی کے بعد ان کے بیٹے تخت نشین ہوئے تھے، یعنی کہ حکمران، مصر کے حکمران یا بادشاہ بنے تھے، لیکن کیونکہ وہ حالات کو کنٹرول نہیں کر سکے، ملک میں افراتفری پھیل گئے تھے، تو صلاح الدین ایوبی نے نور الدین زنگی کو ان کے بیٹے کو موصول کر کے یعنی کہ تخت سے ہٹا کر خود اپنی حکومت قائم کر لی، اور اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد انہوں نے ارد گرد کے جو قریب کے علاقے تھے اسے فتح کر کے اپنی حکومت میں شامل کر لیے۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے چھڑانے کا فیصلہ کر لیا، یعنی کہ جب وہ وزیر تھے تو سلطان نور الدین زنگی نے بھی یہی ارادہ کیا تھا، کیونکہ وہ وزیر تھے، ان کو سلطان نور الدین زنگی کے ارادے کا بخوبی علم تھا، تو انہوں نے بھی اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کروائیں گے۔ اس کو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے 14 برس تک متواتر عیسائیوں کے ساتھ لڑنا پڑا ہے، لیکن یہ کیونکہ اتنا آسان کام نہیں تھا، عیسائیوں کی حکومت بیت المقدس میں اتنی زیادہ مضبوط تھی کہ آرام سے اس کو فتح نہیں کیا جا سکتا تھا، آسانی کے ساتھ اس کو فتح نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صلاح الدین ایوبی کو یہ عیسائیوں سے بیت المقدس کو آزاد کروانے کے لیے مسلسل 14 برس تک یعنی کہ 14 ایئرز تک کنٹینیو لڑائیاں لڑنی پڑی، اور اسلامی تاریخ میں ان لڑائیوں کو صلیبی جنگوں کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ مذہب کے نام پر لڑی گئی تھی، اور اس لڑائی میں، ان جنگوں میں پوری دنیا کے عیسائی شامل ہوئے تھے۔ آگے اسی بات کو پیراگراف میں شو کیا گیا، بتایا گیا، وہ پڑھتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی اور عیسائیوں کے درمیان لڑے جانے والی لڑائیاں تاریخ میں صلیبی جنگوں کے نام سے مشہور ہیں، کیونکہ یہ مذہب کے نام پر لڑی گئی تھیں۔ ان جنگوں میں یورپ کی تمام عیسائی حکومتوں کی افواج شامل تھیں، یعنی کہ یورپ کی جو جتنی بھی عیسائی حکومت تھی ان کی جتنی فوج تھی وہ ساری کی ساری بسر پیکار ہو گئی تھیں، مخالف میں آ گئی تھیں کس کے؟ مسلمانوں کی، یعنی مسلمان فوج کے۔ انگلستان یعنی کہ انگلینڈ کی بات کی جا رہی ہے، انگلستان کا بادشاہ رچرڈ ان فوج کی خود قیادت کر رہا تھا، یعنی کہ لیڈر تھا۔ رچرڈ اپنی بہادری کی وجہ سے رچرڈ شیر دل کہلاتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے اس ٹڈی دل لشکر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ دوران جنگ جب گرمی کی تاب نہ لا کر رچرڈ بیمار ہو گیا تو صلاح الدین ایوبی نے اپنا طبیب اس کے علاج کے لیے بھیجا اور ساتھ دوائیں اور پھل بھیجی۔ اسی طرح ایک دن جب میدان جنگ میں رچرڈ کا گھوڑا مارا گیا اور وہ پیدل ہو گیا تو صلاح الدین ایوبی نے اپنا گھوڑا اس کے پاس بھجوا دیا، یعنی کہ یہ اس بات کو شو کر رہا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ صلاح الدین ایوبی ایک بہت ہی نڈر اور بہادر سپاہی اور مجاہد تھے۔ یعنی جب ان کے مخالف میں جو ایک رچرڈ تھا وہ جب بیمار ہو گیا تو اس کی تیمارداری بھی کی، اس کے پاس پھل وغیرہ بھی بھجوائے، اور اسی طرح میدان جنگ کے دوران جب رچرڈ کا گھوڑا مر گیا اس کا گھوڑا، تو وہ پیدل ہو گیا تھا، کیونکہ پہلے گھوڑے وغیرہ پہ لڑائیاں لڑی جاتی تھیں، تو گھوڑا جب مارا گیا تو رچرڈ جب پیدل ہو گیا تو صلاح الدین ایوبی نے اس کی طرف اپنا گھوڑا بھجوایا کہ وہ گھوڑے پہ چڑھ کر ان کے ساتھ مقابلہ کرے، یعنی کہ مقابلہ جو ہونا چاہیے بالکل برابری کا ہونا چاہیے۔
ان واقعات سے واضح ہوتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی خود بھی بہت بہادر تھا اور بہادروں کی قدر کرتا تھا۔ بہادری کے علاوہ صلاح الدین ایوبی نہایت رحم دل، سخی اور انصاف پسند تھا۔ عیسائیوں نے جب بیت المقدس پر قبضہ کیا تو انہوں نے مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا۔ 1187 یعنی کہ 1187 میں 90 سال بعد 90 ایئرس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے مشترکہ لشکر کو شکست دے کر بیت المقدس فتح کیا۔ عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضے کے وقت جو مظالم کیے تھے وہ سب عیسائیوں کو یاد تھے۔ آج بدلے کے خوف سے وہ لرزاں تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ سزا کے طور پر ان کا بھی اسی طرح قتل عام کیا جائے گا جس طرح انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ یعنی کہ تقریباً 14 برس کے بعد، 14 سال کے بعد جب مسلمانوں کو بیت المقدس میں فتح حاصل ہوئی تھی، صلاح الدین ایوبی نے فتح حاصل کی تھی اور عیسائیوں کے ایک بہت بڑے لشکر کو شکست فاش دی تھی، تو جو عیسائی تھے وہ اس فوج جو تھی وہ اس بات سے خوف زدہ تھی، یا وہاں پہ جو عیسائی بیت المقدس میں جو عیسائی رہ رہے تھے وہ اس بات سے خوف زدہ ہو گئے تھے، اس بات سے کانپنے لگے تھے کہ اب کیونکہ مسلمانوں کی حکومت ہو گئی، مسلمان ہم پر فتح یاب ہو گئے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کا سلوک کریں گے جس طرح ہم نے 90 سال پہلے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، یعنی کہ جس طرح مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا ہمیں بھی بدلے کے طور پہ قتل کر دیا جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی عیسائیوں کو شکست دینے کے بعد جب بیت المقدس پہنچا تو اسے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی یاد تڑپا رہی تھی، لیکن سلطان نے نہایت صبر کا مظاہرہ کیا اور انصاف کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، بلکہ سلطان نے اعلان کرایا ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی، ہر شخص کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے گی اور شہر میں ہر حال میں امن و امان برقرار رکھا جائے گا۔ اس کے بعد سلطان نے عیسائیوں سے کہا جو لوگ شہر سے نکلنا چاہے وہ 40 دن کے اندر سلامتی کے ساتھ شہر سے نکل جائیں، اپنا جو مال و اسباب ساتھ لے جانا چاہیں لے جائیں، البتہ انہیں فی مرد 10 دینار، فی عورت 5 دینار اور فی بچہ 1 دینار تاوان جنگ ادا کرنا ہوگا۔ جو لوگ صاحب حیثیت تھے وہ تاوان ادا کر کے شہر سے چلے گئے۔ یعنی کہ فتح حاصل کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہایت صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اچھا، اس صبر و استقامت کی جو اعلیٰ مثال ہے وہ ہم اس میں فتح مکہ کے واقعے میں بھی دیکھی جا سکتی ہے، پڑھی ہے ہم نے تاریخ اسلام میں کہ وہاں پہ بھی جب مکہ کو فتح کیا گیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سب کچھ کیا تھا، اور انہی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی نے بھی یہاں پر یہی کیا کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم و جبر نہیں ہوگا، سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ رکھا جائے گا۔ اور بس انہوں نے یہ کہا کہ جو عیسائی شہر کو چھوڑ کر جانا چاہیں وہ 40 دن کے اندر مہلت کیا دی کہ تقریباً 40 دن کے اندر وہ شہر کے اندر سے نکل جائے، سلامتی کے ساتھ نکل جائے، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اور جو اپنا مال و اسباب لے جانا چاہتے ہیں، جو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں وہ بھی لے کے جا سکتے ہیں، البتہ انہیں فی مرد 10 دینار، فی عورت 5 دینار اور فی بچہ 1 دینار تاوان جنگ، یعنی کہ پلینٹی کے طور پر جنگ کی جو نقصان ہوا تھا جنگ میں، اس میں پلینٹی کے طور پر انہیں دینار تاوان ادا کرنا ہوگا۔ اب جو لوگ جن کے پاس پیسہ تھا، جن عیسائیوں کے پاس جو صاحب حیثیت تھے، وہ تو تاوان ادا کر کے یعنی کہ پلینٹی ادا کر کے وہ تو شہر سے چلے گئے، لیکن شہر میں بے شمار ایسے لوگ تھے جو تاوان ادا نہیں کر سکتے تھے۔ سلطان نے ایسے 10,000 افراد کا تاوان اپنے پاس سے ادا کر کے انہیں آزاد کر دیا۔ عورتوں کی ایک بڑی تعداد نے سلطان کی خدمت میں عرض کی کہ وہ نہ تو تاوان ادا کر سکتی ہیں اور نہ کہیں جا سکتی ہیں، کیونکہ ان کے بیٹے، بھائی، باپ یا خاوند قید میں ہیں، ان کے بغیر ہم کہاں جائیں اور کیسے زندگی بسر کریں۔ سلطان نے ان سب عورتوں کے وارثوں کو فوراً رہا کرنے کا حکم دیا۔ صلاح الدین ایوبی بہت بڑا عالم، فاضل، پرہیزگار اور سچا مسلمان تھا۔ سلطان کا زیادہ تر وقت اگرچہ جنگوں میں بسر ہوا، لیکن وہ رعایا کی خبرگیری اور رفع عامہ کے کاموں سے کبھی غافل نہیں رہا۔ سلطان عوام کی شکایت سننے کے لیے کھلی عدالت لگاتا تھا، شکایات پر خود فیصلے کرتا تھا، مجاہدین کا بہت خیال کرتا تھا، ان کو گھوڑے، ہتھیار اور خلعتیں دینے میں حد سے گزر جاتا تھا۔ سلطان
ख़ुद नहायत सादा ज़िंदगी बसर करता था, सादा लिबास पहनता था, हमेशा नहायत इज्ज़ और इनकिसारी के साथ अल्लाह से दुआ मांगता था। सुल्तान ने 90 बरस बाद मुसलमानों की खोई हुई अज़मत दोबारा बहाल की थी। आखिरकार 70 बरस की उम्र में सुल्तान का इंतकाल हुआ। यानी कि फ़तह हासिल करने के बाद भी, क्योंकि इस्लामी शिआर ही यही है कि, और इस्लामी तारीख़ इस बात की गवाह है, हमें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का सबूत मिलता है, उनकी ज़िंदगी से ही इस बात का सबूत मिलता है कि अगर तुम किसी पे फ़तह हासिल कर लो और मौका भी हो और तुम उससे बदला ले सकते हो, तो उसको अगर उस वक्त भी माफ़ कर दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार मौके पर किया है कि जब सामने वाले मुखालिफ पर, अपने दुश्मन पर फ़तह हासिल कर ली और मौका भी था कि उसको कत्ल कर देते या उसको निस्तो नाबूद कर देते, तो बहुत सारे ऐसे मौके थे कि उनको सामने वाले मुखालिफ दुश्मन को अपने मुआफ़ कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी यही किया। ना सिर्फ ये किया बल्कि तकरीबन 10,000 ख़ानदान अफराद ऐसे थे जिनका तावान, जो पैसे नहीं दे सकते थे, यानी कि जंग की प्लेंटी नहीं दे सकते, तो उनका तावान प्लेंटी ख़ुद अपने पास से अदा की और उनको रिहा किया। और ना सिर्फ ये बल्कि बहुत सारी ख़वातीन सुल्तान के पास आई थी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास, और उन्होंने कहा था कि हम तो कहीं जा भी नहीं सकते, क्योंकि या तो हमारे भाई या बाप या खाविन या बेटे उनके कैद में जंग में थे, क्योंकि ईसाई फ़ौज की लश्कर में शामिल थे, तो वो कैद कर लिए गए हैं, तो उनके बग़ैर हम कहाँ जा सकते हैं। तो उनके वारिसों को भी, उन औरतों के वारिसों को भी सुल्तान ने फ़ौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। और आखिरकार 90 बरस के बाद, जो 90 बरस पहले यरूशलेम पे, बैतुल मुक़द्दस में ईसाइयों ने कब्ज़ा कर लिया था, 90 बरस बाद मुसलमानों की हुकूमत वहाँ पर दोबारा कायम हुई और वहाँ पर पहले की तरह लोग अमन व अमान और सुकून के साथ ज़िंदगी बसर करने लगे। और 70 बरस की उम्र में तारीख़ इस्लाम के इस अज़ीम फ़र्ज़न का, अज़ीम मुजाहिद का 70 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ। एक छोटा सा चैप्टर था आली ज़र फ़ातेह, जिसमें हमने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में पढ़ा है। इस चैप्टर का काम आपको व्हाट्सएप पे दस्तयाब होगा और आप वहाँ से कर सकते हैं। इस चैप्टर के हवाले से किसी भी तरह की कोई बात पूछनी हो या समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।